آج میں نے مفتی شمائل اور جاوید اختر کے ڈبیٹ پر غور کیا تو ایسا لگا کہ کچھ سوچنے والی بات ہے، اور ایسا ہے کہ جہاں پر 100% 99% سے زیادہ کا مطلب 100% لوگ آستک ہیں، اس کے باوجود ناستک کی طرف سے تالیاں بجنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت گمبھیر بات ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے ہمارے طرف سے جاوید اختر صاحب کو بالکل لا کلام کر دیا گیا، اور ہم لوگ چپ ہو گئے، ہم لوگ خوش ہو گئے، ہم لوگ اطمینان ہو گئے، جبکہ اطمینان ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بحث کوئی کسی کو چپ کرنے کا یا ہار جیت کا بحث نہیں تھا، بلکہ یہ بحث ایک سوچ کا، ایمان کا بحث تھا، اور ایمان کا مطلب ہے کہ ان کے سوچ میں، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو ہم لوگ تب تک اطمینان نہیں ہو سکتے جب تک جاوید اختر صاحب خود اپنی زبان سے خدا کے ہونے کا اقرار نہ کر لے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ جب کہ نبی آخری نبی ہو یا ان سے پہلے کے نبی ہو، جب نبیوں نے دنیا کی چیزوں کا مثال خدا کے وجود کے لیے نہیں دیا، تو پھر دنیا میں پڑھنے والے لوگ، دنیا میں علم حاصل کرنے والے لوگ کیسے خدا کا مثال دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا مثال دیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ گوڈ، ایشور، اللہ، خدا، پرماتما یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جب کہ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ نراکار ہے، جگہ سے پاک ہے، جمع سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، تو پھر کسی چیز کا مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اسے صرف اس کی طاقت، ان کی صلاحیتوں کا احساس ہم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ، اسے دیکھ کر نہیں، اسے چھو کر نہیں، اس لیے کہ وہ چھونے سے بھی پاک ہے۔ جب شکل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو پھر وہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ ایسا ناممکن ہے، صرف ہم ان کی صلاحیتوں کو احساس کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی چوٹ سے نیل ندی، لال ساگر کا پانی دو طرف ہو جانا، بیچ سے راستے کا کھل جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی راستے کو، نیل ندی کو پار کر جانا، اور پھر پیچھے سے آنے والے فرعون اور ان کے ساتھی کا ندی میں غرق ہو جانا۔ تو یہ تاثیر، لاٹھی کی تاثیر، لاٹھی کی طاقت، یہ خدا کے ہونے کا، گوڈ کے ہونے کا، پرماتما کے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے۔ جیسس، ان کا، جیسس کا بنا پیدر، بنا باپ کے اس دنیا میں آنا، اور پھر ایسے ایسے کارنامے کرنا کہ جیسا کہ مردے کو زندہ کر دینا، تھوڑی چیز سے بہتوں کو کھانا کھلا دینا۔ تو یہ سب وغیرہ وغیرہ کہاں سے طاقت آتی ہے؟ یہ طاقت جو سائنس سے پڑھے ہے، یہ طاقت ہی تو گوڈ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے، گوڈ کا، ایشور کا احساس دلاتا ہے۔ اس سے آگے اب ہم دیکھتے ہیں آخری نبی کو دی ہوئی صلاحیت، دی ہوئی طاقت پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا سائنس کے پرے سے باہر ہے، کنکری سے کلمے کی آواز نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں یہ پروف کرتا ہے کہ گوڈ ہے، گوڈ کی طاقت ہے،
گوڈ کی صلاحیتیں ہیں، اس لیے کہ اپنی طاقت سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی طاقت کا احساس وہی ہے جو سائنس بتاتا ہے کہ مسل پیشی کی طاقت، ہڈیوں کی طاقت، پھیپھڑے کی طاقت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طاقت ایب نارمل طاقت دکھتا ہے تو وہی پروف کرتا ہے کہ گوڈ ہے، گوڈ کی طاقت ہے۔ اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، یہ تو نبیوں کی بات ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں ایک انسان ایک ہاتھ سے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ 10 کے جی، 20 کے جی، 30 کے جی۔ مگر جنگ خیبر پر دھیان دیجیے، جنگ خیبر میں ایک شخص، ایک عام قد کاٹھی کے ہی شخص ایک ہاتھ سے 900 کے جی یعنی 9 کوئنٹل ایک ہاتھ میں لے کے چلنا، یہی دکھاتا ہے کہ خدا ہے، گوڈ ہے، گوڈ کی طاقت اسی میں پردرشت ہے۔ اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ پڑھلاد کو اپنے گود میں ہولکا لے لیتی ہے، پھر وہ جادوئی چادر اوڑھ کر آگ میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ پرہلاد جل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پرہلاد بچ جاتا ہے اور پھر ہولکا جل جاتی ہے، ان کی جادوئی چادر اڑ جاتی ہے۔ تو یہ سب طاقتیں یہ پروف کرتا ہے کہ گوڈ ہے، ایشور ہے، اور وہ سمے سمے پر اپنے ہی بنائے ہوئے بندے کہیں، مخلوق کہیں، ان پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اپنے ہی بندوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی گوڈ سارے سسٹم بنائے ہیں، سارے کے سارے سسٹم پر ہوتا ہے، جسے سائنس پروف کرتا ہے کہ سائنس کہتا ہے کہ وہی فطرت ہے، وہی قدرت ہے۔ تو اور جو چیز پروف کرنے سے آگے ہے، بس وہی چیز ہے کہ دکھا رہا ہے گوڈ اپنی الگ سے کہ ہم ہیں۔ باقی اگر گوڈ سسٹم نہ دے تو یہ دنیا بنانے کا جو سسٹم ہے یا بننے کا جو سسٹم ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سارے چیز سسٹم سے ہی کرتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں سائنس بہت آگے ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور انسان کو آپسی مذہبی جھگڑوں سے آگے بڑھ کر، مذہب کو مانتے ہوئے مذہبی جھگڑوں سے آگے بڑھ کر، فرقہ پرستی سے اونچا اٹھ کر سائنس کا ساتھ دینا چاہیے اور سائنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گاڈ از گریٹسٹ۔